آؤ تمہیں سناؤ قصہ بشر کا، آؤ تمہیں سناؤ قصہ بشر کا، تاحشر ہر کوئی ہے بیٹا بشر کا۔ شیطان سمجھ نہ پایا رتبہ بشر کا، شیطان سمجھ نہ پایا رتبہ بشر کا، آؤ تمہیں سناؤ قصہ بشر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے۔ معزز ناظرین، آج کا میرا ٹاپک ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ شیطان نے سرکشی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے۔ تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ابلیس اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب فرشتہ تھا۔ اس نے برسوں تک عبادت کی ہوئی تھی، مگر جب اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کی تعظیم نہ کی تو وہ راندہ درگاہ رب العالمین ہو گیا، یعنی اس کی عبادت و ریاضت، اس کا بے تحاشا علم اس کے کسی کام نہ آ سکا اور وہ قیامت تک لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ابلیس نے گزارش کی۔ وہ کیا گزارش تھی؟ ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک کی زندگی عطا فرما دے۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا، تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا دشمن ہوں، انہیں گمراہ کروں گا اور وسوسے ڈال کر راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، شرک کرنے کی دعوت دوں گا اور گناہ کی دعوت دوں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا، اور ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانے وہ گمراہ ہے، اور جو اس کی بات نہ مانے وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ خاک سے پیدا ہوئے تھے، ناظرین آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر نیت کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت کو رکھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ ناظرین،
فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا اسے عورت کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرد سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زندہ وجود سے پیدا ہوئی، اس لیے ان کا نام ہوا رکھا گیا۔ چنانچہ آپ دونوں جنت میں راضی خوشی رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو اللہ کریم نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم و ہوا سے فرمایا اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا دونوں ہی ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور دونوں ہی اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا اور یہ بھول گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تھا، تو وہ بھول گیا اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت ہوا کو اس درخت کا پھل کھانے سے جنت سے باہر نکال دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کریں چینل گائیڈ آف اسلام پر قصہ آدم پارٹ 3۔ جزاک اللہ۔